شمائل ترمذی کا باب نمبر 43 جو کہ شروع کیا ہوا تھا اس کے کچھ حصے آپ تک پہنچے۔ آج آخری حصہ کا آغاز کریں گے۔ تمام زندگی روزے رکھنے سے رمضان کے ایک روزہ کی بھی تلافی نہ ہونا۔ جو شخص بلا عذر شرعی مرض و سفر وغیرہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا رخصت کسی عذر و مرض کے رمضان کا روزہ نہ رکھا اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ یاد رہے روزہ کے عوض روزہ رکھنے سے قضا ہو جائے گی لیکن اصل اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رمضان کے پرنور لمحات میسر نہیں ہوں گے جس کے سبب حقیقی مزدوری ثواب سے محروم رہے گا۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزہ کی فرضیت کا انکار کرے یا اسے معمولی اور حقیر عبادت قرار دیتے ہوئے روزہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ یہ گویا انکار فرضیت صوم اور اسے حقیر تصور کرنے کی وعید و سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت مذکور ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 3 امور پر ہے، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی تارک ہو وہ کافر اور مباح الدم ہے۔ کلمہ توحید کی شہادت، فرض نماز، رمضان کا روزہ۔ خواتین ایام حیض و نفاس میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہیں۔ وہ حیض و نفاس کے دنوں کے روزے قضا کریں گی اور یہ قضا ان پر فرض ہوگی۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ کیا حائضہ عورت خواتین روزہ کی قضا کریں گی اور نماز کی قضا نہیں کریں گی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ نماز اور روزہ دونوں فرضیت میں برابر ہیں۔ نماز بکثرت ادا کرنا پڑتی ہے لہذا اس میں مشقت ہے، اور روزے سال بعد آتے ہیں جن میں مشقت نہیں ہے۔ اسی بنا پر خواتین پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے اور نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ وہ خواتین جو حالت حمل میں ہوں، روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، انہیں بر وقت روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر بعد میں ان کی قضا فرض ہوگی۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، روزے رکھنے کے سبب بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ بھی بر وقت روزے نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں لیکن بعد میں قضا فرض ہوگی۔ یہ خواتین روزہ کے بجائے فدیہ ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ نہایت درجہ معمر و کمزور خواتین و حضرات جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں اور آئندہ انہیں روزہ رکھنے کی قوت حاصل ہونے کا بھی امکان نہ ہو تو وہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انتہائی بوڑھوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر ایک دن روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں، اس صورت میں ان پر قضا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو بوڑھا ضعیف روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ ہر روز روزے کے عوض نصف سا گندم فقیر کو دے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے قبل روزہ رکھنے کے لائق نہیں تھے تو انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اس کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ انتہائی بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ اس سے مراد
وہ شیخ کبیر ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے عوض مسکین کو نصف گندم دے۔ حالت روزہ میں احتلام کی صورت پیش آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کرتے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ سے کام نہ لیا جائے بلکہ نہایت احتیاط برتی جائے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں سے صائم کا روزہ فاسد نہیں ہوتا: احتلام ہونے سے، کے آنے سے، خون فاسد نکلوانے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں سے روزہ دار کا روزہ فاسد نہیں ہوتا: بچنا لگوانے سے، قے سے، احتلام ہونے سے۔ نماز کے طرح نابالغ بچوں پر روزہ بھی فرض نہیں ہے، انہیں عادی بنانے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان کی یہ عادت پکی ہو جائے اور وہ تاحیات روزے رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم لوگ چھوٹے نابالغ بچوں کو روزہ رکھواتے، ہم لوگ مسجد میں جاتے تو ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کر دیتے، اگر وہ کھانے کے لیے روتے تب بھی ہم ان کی افطاری کے وقت کھانا دیتے تھے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ اگر بچے کھانا مانگتے تو ہم ان کو کھلونا دیتے جس سے وہ کھانا بھول جاتے حتیٰ کہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا تھا۔ وظیفہ زوجیت یا احتلام کی صورت میں جنابت کی حالت میں صبح صادق کا وقت ہونے پر روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ نہایت احتیاط سے غسل کر لیا جائے کہ پانی حلق سے نیچے پیٹ میں نہ اترے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت کرتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح صادق کرتے تو آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تو غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں صبح صادق ہو جاتی تو آپ روزے سے ہو جاتے تھے۔ جس طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں اسی طرح آپ کے روزے بھی بے مثل تھے۔ اس حوالے سے چند روایات حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 سال افطاری کے بغیر روزہ رکھنا کا آغاز کیا تو صحابہ نے بھی 100 سال رکھنا شروع کر دیا۔ ان پر یہ روزہ دشوار ہو گیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی تو 100 سال رکھتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 100 سال سے منع کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تو 100 سال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر شفقت کرتے ہوئے 100 سال سے منع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی تو 100 سال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری مثل نہیں، میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تم 100 وصال کے روزے نہ رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں اپنے پروردگار کے ہاں رات گزارتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔